الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. اور لا تعداد درود و سلام جناب نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں نازل کی اور بڑے احسانات کیے. اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس قدر ہم استعمال بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں بنائی ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ان نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اگر تم ان کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اللہ فرماتے ہیں ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کی بے حساب نعمتیں ہیں، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر احسان نہیں جتایا کہ میں نے تم پر فلاں نعمت نازل کی، میں نے تم پر فلاں نعمت نازل کی. لیکن ایک ایسی نعمت بھی ہے اور ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی مسلمانوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر احسان جتایا. فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ.
اللہ فرماتے کہ میں نے ایمانداروں پر احسان کیا، مومنوں پر، مسلمانوں پر میں نے احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایک رسول بنا کر کے بھیجا انہی میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو رسول ہم نے بھیجا ہے یہ تمام نعمتوں سے تمہارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور علماء کہتے ہیں اس آیت سے مراد، اس نعمت سے بھی مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعمت ہے جو ہمیں ملی۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمانداروں پر، مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کس لیے رسول بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کفر سے، شرک سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر بھی ہے، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ایک ایسا رسول بھیجنا جو لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے اور تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کی حالت بہت خراب تھی، لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور دین حنیف کے اندر بہت ساری ملاوٹیں کر چکے تھے۔ اپنے آپ کو تو لوگ، عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین پر وہ نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ لوگوں کے سامنے میری بات کو پہنچا دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ آپ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ تمام لوگ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جو نہیں آ سکا اس نے اپنے کسی سفیر کو بھیج دیا۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ جب یہ آواز لگائی جاتی تو کوئی شدید قسم کا خطرہ ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا میری بات کو تسلیم کرو گے، مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بات کرتے ہوئے پایا، بلکہ نبوت سے پہلے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب دیا، حدیث میں آتا ہے کہ لقب بالصادق والامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، یعنی آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس بات کی وہ گواہی دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بلایا تو آپ نے کہا کہ تو سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو میں تمہاری طرف انی رسول اللہ جمیعا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور میں تم سے یہ چاہتا ہوں، تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، ان کو چھوڑ دو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
ظاہر عربی تھے، عربی زبان سمجھتے تھے. ہم تو دن میں کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں آج تک اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا. لیکن وہ اس چیز کو سمجھ گئے، اور جیسے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تو فوراً غصے میں آ گئے. اور ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ. الہذا جمعتنا، کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا. قرآن مجید کے اندر سورۃ لہب نازل کی، فرمایا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تو بہرحال میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لیکن کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر بڑی سختیاں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی. لوگ کبھی کبھی تو راستے میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کرتے، سجدے میں جاتے تو ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، اور مختلف قسم کی تکلیفیں دیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پریشان رہتی کہ کہیں یہ کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اس میں کسی بھی چیز کو نہیں چھپایا. فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو بھی تسلی دیتے، اور اپنی اس دعوت کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے. اور مکے کے اندر شدید مخالفت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید مکے سے کچھ دور ایک طائف کی بستی ہے، وہاں چلا جاؤں، وہاں جا کر کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں، شاید وہ لوگ سمجھ لیں میری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 90-95 کلومیٹر پیدل سفر کر کے جاتے ہیں. آج ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. 90-95 کلومیٹر پیدل سفر کرتے ہیں آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں جا کر کے طائف کے سرداروں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان سے بھی کہتے ہیں کہ انی رسول اللہ، مجھے اللہ نے رسول بنایا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. ان میں سے ایک کہتا ہے اور کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، غلاف کعبہ سی رہے ہیں، غلاف کعبہ سی رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ میں کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو آپ ہی ملے تھے رسول بنا کر بھیجنے کے لیے، کوئی اور نہیں ملا تھا. اور دوسرا کہتا ہے کہ میں آپ کی بات کو، آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر آپ اللہ کے رسول ہوں گے تو میرے لیے یہ بات بہت خطرناک ہوگی، اور میں آپ کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے نقصان ہوگا، اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرتا. کم و بیش تینوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جھٹلا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عوام کے اندر بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے، ان بدبختوں نے نہ صرف آپ کی مخالفت کی بلکہ لوگوں کو، اوباش لڑکوں کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا احد والے دن سے بھی سخت دن آپ پر کوئی گزرا ہے؟ احد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہوئے تھے، اور آپ نے جو زرہ پہنی تھی اس کی کڑیاں آپ کے جبڑے کے اندر گھس گئی تھی. ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے اس کو نکالا اور اس کے بھی دانت ٹوٹ گئے تھے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ پوچھتی ہیں، کیا احد سے بھی سخت دن آپ پر کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، احد سے بھی سخت دن آپ مجھ پر گزرا ہے، جب تیری قوم نے طائف کے اندر مجھے جھٹلایا.
نہ صرف جھٹلایا، وَضَرَبُوهُ قَوْمَهُ وَأَدْمَوْهُ، پتھروں سے مارا اور لہو لہان کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون صاف کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لہذا القوم انہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ میری شان کو نہیں سمجھتے، یہ میرے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے مجھے انہوں نے تکلیف دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے کہا کہ وہ دن میرے لیے احد سے بھی سخت دن تھا۔ فرشتہ بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں رکے آ کر کے، اور حضرت زید نے آپ کے خون کو صاف کیا، اور وہ باغ شیبہ اور عتبہ کا تھا، ان کے دل میں تھوڑا سا رحم ہوا، انہوں نے اپنے غلام کو کچھ انگور دے کر کے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس غلام کا نام عداس تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور پیش کیے۔ اللہ کے رسول نے جب انگور اٹھائے تو بسم اللہ کہا۔ تو عداس نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ جملہ نہیں کہتے، یہ جملہ تو یہاں معروف نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کہاں سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی یونس بھی وہاں نینوا سے تھا۔ تو وہ حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نبی تھے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ بہرحال وہ شخص جھکا اور اس نے آپ کے سر پر بوسہ پیشانی پر کیا اور آپ کے ہاتھ پر چومے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ جب اس کے آقا نے دیکھا یہ شخص کیا کر رہا ہے، اس کو بلایا، کیا کر رہے ہو تم؟ عداس نے کہا کہ اس شخص سے بہترین شخص اور کوئی ہو نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر بھی اس اللہ کے رسول کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، وہ واحد شخص مسلمان ہوا۔ اور اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول کو سلام کیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، وہ بھی آیا۔ وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے رسول کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دیں گے۔ یہ طائف کی بستی دو پہاڑوں کے درمیان ہے، آپ کہیں تو میں دونوں کو ملاؤں اور اس بستی کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بل ارجو، میں یہ چاہتا ہوں، من اسلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، میں تو اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے۔ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ آج ہم اخلاق کی باتیں کرتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا اخلاق اچھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق اور کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخم لگ گئے ہیں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کو دعا دے رہے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہم انی اشکو ضعف قوتی، یا اللہ میں اپنی کمزوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مجھے ان کے حوالے نہ کرنا، اللہ سے التجا کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس وحی الہی کے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی اور لوگوں کو پیغام پہنچایا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ سب کافر جو جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ مال چاہتے ہیں؟ ہم سب مکے والے مل کر آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہوں گے، لیکن آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ یہ نہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کو اگر عبادت کرنی ہے آپ اپنے خدا کی عبادت کریں، اپنے رب کو مانیں، لیکن آپ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ اگر آپ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں، ہم آپ کی شادی کروا دیں۔ اگر آپ سرداری کے خواہش مند ہیں تو ہم تاج آپ کے سر پہ رکھتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے نہ تو مال چاہیے، نہ مجھے شادی کرنی ہے، اور نہ مجھے سرداری کی ضرورت ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تم سب کو جہنم سے بچائے، شرک سے اللہ تمہیں پاک کر دے۔ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس بھی آئے، ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اس نے ہمارے گھروں میں تفریق ڈال دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں لوگوں کی یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ لو وضع الشمس علی الیمین ووضع القمر علی الشمال، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور الٹے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا، مجھے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اس کام کرنے میں میری جان چلی جائے، لیکن مجھے اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا اور میں یہ کام کر کے رہوں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیے، سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کتنی قربانی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، ہر ممکن کوشش کرتے تھے اپنی طرف سے، اللہ سے دعا بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد مکے کی زندگی، ٹائم تھوڑا ہے، مکے کی زندگی جو تھی بہت مشکل تھی آپ کے لیے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پھر تقریباً 10 سال کے اندر صحابہ اکرام جو تھے وہ ان کی تعداد بڑھنے لگ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی لوگوں کی، ایسی تربیت کی کہ وہ لوگ بعد میں آگے چل کے انہوں نے اس دنیا کی باغ دوڑ کو سنبھالا۔ آج بھی ان لوگوں کا نام دنیا میں روشن ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تھے، اور آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا، کبھی کسی کے ساتھ آپ فضول بات نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہا۔ 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کہہ رہے ایک دن مجھے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے، میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، میں راستے میں کھیلنے لگ گیا، ٹائم زیادہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے خود اور آ کر کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، تو اس ہاتھ سے مجھے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا انیس، یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ مسکرا دیے، بس اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرمایا اس لیے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں اور لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کو پاک کریں، چونکہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کے نور پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ رب العالمین کا تم پر یہ بڑا احسان ہے اور احسان عظیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کر کھڑا کر دیا، اور دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا، آپ کی اتباع کرے گا، آپ کی پیروی کرے گا، قیامت کے دن قرآن کہتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، ہم سب کو اس مقصد کو دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے اور آپ نے وہ مقصد صحابہ اکرام کے ذمہ لگا دیا، اور پھر صحابہ اکرام نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا۔ آپ نے اپنے دور کے اندر 23 سالہ زندگی میں ایسے رجال تیار کیے، ایسے لوگ تیار کیے
جو دنیا کی باغ دوڑ سنبھال سکتے تھے۔ اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا دور تھا، دنیا کے اندر بالخصوص عمر فاروق کا جو دور تھا، آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور ایسا انصاف، ایسا عدل فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے کہ میری سلطنت میں، میری حکومت میں کوئی بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مرے گا تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ آج ہم اللہ کے قوانین کو توڑ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے ہماری اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کیا گیا ٹرانسجینڈر بل کے نام سے، بڑا خطرناک اور خوفناک بل ہے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن کہتا ہے جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا اور اس راستے پر چلے گا جو مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی راستے پر چلائیں گے جس پر وہ چلنا چاہے گا، اور پھر اس کا انجام ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ ٹرانسجینڈر بل کیا ہے؟ کوئی بھی مرد جو پورا مرد ہے وہ نادرا کے آفس میں جائے اور اپنے آپ کو عورت لکھوائے گا تو نادرا اس بات کا پابند ہوگا کہ اس کی شناخت عورت کے لیے کی جائے۔ کوئی بھی عورت جو پوری عورت ہے وہ نادرا کے آفس میں جا کے اپنے آپ کو مرد لکھوا سکے گی۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو مرد اپنی جنس تبدیل کر رہا ہے وہ مرد، لیکن اس کے NIC کے اوپر عورت لکھا ہے، کل کو وہ کسی مرد سے شادی کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بڑا خوفناک اور خطرناک بل ہے، مسلمانوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ بدقسمتی سے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ سوائے ایک آدھ کے تمام لوگ جو ہے انہوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ علماء کیا، دوسرے سیاستدان کیا، سب نے، کسی نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے، کسی نے اس کے اوپر سگنیچر کیے ہیں، اور کوئی اس دن اسمبلی سے غیر حاضر ہو گیا، سب مجرم ہیں، اور جو عوام ان کو ووٹ دے کر آگے لاتی ہے وہ بھی مجرم ہے۔ اللہ کے ہاں سب کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے اور ہمیں ان مجرموں سے الگ رکھے۔ اللہ اس ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب کرے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، تہس نہس کر دے ان کو۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہوں، اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ۔ بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کیا جائے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کیا جائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم کی جائے۔ آج بھی اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک کرے گناہ سے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کے یہاں سرخرو ہوگا، دنیا میں بھی اس کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے تھے۔ آپ سے لوگ اتنی محبت کرتے تھے جو آپ کے ماننے والے تھے، وہ کہ مکے کے اندر آپ کی مخالفت کی لوگوں نے، لیکن جب آپ مدینے میں آئے، مدینہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی محبت آپ سے کی اور آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ زخمی ہو گئے تو صحابہ اکرام نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تیر آتے تھے اور صحابہ اکرام اپنے سینے آگے کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے۔ ابو سفیان اس وقت کافر تھا۔ ابو سفیان نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا واللہ ما رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں جیسا ساتھی دنیا میں نہیں دیکھا، کیسی محبت کرتے ہیں۔
آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور آپ کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں۔ میں نے ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ یہ مکے کی بات ہے، جب اللہ کے رسول مکے میں تھے، ابو سفیان کے الفاظ تھے، اس نے کہا یہ شخص ضرور کامیاب ہوگا، حالانکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اس کو ایمان یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، اسے دیکھ کر لوگ ضرور آپ کو اپنا آئیڈیل مانیں گے۔ اور آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیں۔ قرآن بھی کہتا ہے لقد جاءکم رسول، تمہاری طرف ایک رسول بھیجا گیا، اور وہ حریص ہے، اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، حریص علیہ، وہ تو چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح تم ایمان لے آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ آج اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں، اور جس چیز سے آپ نے منع کیا اس سے رک جائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ ایمان ہے۔ آج ہم زبانی دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول سے شدید محبت ہے۔ ایک ایسی عجیب محبت ہے، اللہ کے رسول نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اپنی جان پر کھیل کر، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس دین کو ہم تک پہنچایا، اور ہم جو ہیں آج اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول سے شدید محبت کریں، ایسی محبت کریں جیسی صحابہ اکرام محبت کرتے تھے۔ اور اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا اللہ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔